السلام علیکم دوستو، پاکستان T20 سیریز میں ناکامی کے بعد اب کل اپنی قسمت آزمائے گی ODI سیریز کے اندر ہے۔ بابر رضوان واپس آ چکے ہیں۔ کل پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے؟ حارث رؤف کو بھی روک لیا گیا تھا، عثمان خان کو بھی وہاں پہ روک لیا گیا تھا، ان کے کپتان بھی انجرڈ ہو گئے ہیں اور نیا کپتان بریسول آ گیا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری اپڈیٹس ہیں، ساری پہ ڈسکس کریں گے۔ پلینگ 11 جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کل کیا ہونے جا رہی ہے اور ہونی کیا چاہیے، وہ بھی ہم اپنے ایکسپرٹ سے جانیں گے۔ میرے لیفٹ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذیشان صاحب، حارث رؤف کو روک لیا گیا ہے، موسٹ پروبلی کل وہ پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے، تو یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا ہے؟ یار یہ بہت ہی پیتھیٹک ڈیسیجن ہے یہ، مطلب کہ کسی گلے محلے کے ٹیم میں حارث رؤف کی جگہ نہیں بنتی، آپ نے اس کو T20 100 کھلا دیا۔ یار ایسے نہ کرو، آپ کو انہوں نے یار ابھی 2 سیریزیں ہرائی ہیں یار، 2 سیریز آسٹریلیا میں حارث رؤف نے آپ کو جتائی ہے۔ آسٹریلیا کھلاؤ نا یار اس کو۔ کبھی نیوزی لینڈ میں کس نے پرفارم کیا؟ نیوزی لینڈ میں آپ کو پتہ ہی نہیں یار، کوئی اتنی وہ میچ وننگ پرفارمنس نہیں تھی، مطلب کہ اب آپ کے بیٹر سکور ہی نہ کریں تو پھر بولر کوئی بھی میچ نہیں جیت اچھا میری بات، حارث رؤف نے آسٹریلیا میں جتوایا ہے، ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی پھر نیوزی لینڈ کے اندر سینا کنٹریز کے اندر تو وہ بندہ پرفارم کرتا ہے۔ پرفارم کیے تو ٹیم نہ جیتے، یہی تو بابر رضوان پہ تنقید ہے کہ جی وہ اپنی سینچریاں کرتے ہیں، 50 دوسری طرف سے تو آپ کا جو پراپر آل راؤنڈر ہے وہ رنز کھا رہا ہوتا ہے، تو پھر حارث رؤف کیا کرے؟ تو حارث رؤف نے بھی ایک میچز میں نہیں کھائے، باقی تو 3-4 میچز میں اس کو بھی مار پڑی۔ یار 200-250 اسکور ایسے نہیں بنتا، کسی ایک بالر کو پڑھنے سے نہیں بنتا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، حارث رؤف کا یہ بتائیں، آپ کی مینجمنٹ کو پہلے کیوں نہیں پتا تھا کہ حارث رؤف کو کھلانا ہے؟ یہاں پہ میں وہ سمجھتا ہوں وہ بالر انٹرنیشنل ٹیم میں جگہ ڈیزرو نہیں کرتا، جو اس کو پتا ہے اس نے یہاں پہ ایک بال پچ کی، وہ بیٹ ہوئی، دوبارہ وہ 10 گیندیں کرائے گا، ایک بھی گیند وہاں پہ نہیں وہ ڈال سکتا، تو ایسا بالر مجھے نہیں سمجھ آتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس کنڈیشن میں بالر پرفارم کرتا ہے اسے آپ کو اسے استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، آپ کو جو لاسٹ آپ نے 2 سیریز جیتی ہیں حارث رؤف نے پرفارم کیا، ابھی ریسنٹلی جو بھی آپ کو بالنگ میں ایک ہی بندہ تھا جس نے پرفارم کیا حارث رؤف، تو یہ مینجمنٹ کا اچھا ڈیسیجن ہو سکتا ہے کہ ہم اس سیریز کو جیتیں اور حارث رؤف کو واپس لے کے آئیں۔ میرا خیال ہے حارث رؤف کو یہ آپ کے لیے، عاقب جاوید کو آپ نے کیوں موقع دیا؟ عاقب جاوید اور وسیم جونیئر، میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں کہ آپ کا اگلا ٹورنامنٹ کہاں پہ ہے؟ ایشیا میں۔ تو حارث رؤف ایشیا میں کھیلنے کے قابل ہے؟ نہیں ہے نا، تو پھر آپ دوسرے بندوں کو موقع دو۔ 10 تو میچ 15 بچے ہیں آپ کے پاس، جو 10-15 میچ بنے ہیں، تو اس پہ یار آپ ینگسٹر کو موقع دو، کیونکہ یہ تو پروون ہے نا کہ اس کو مار ہی پڑنی ہے۔ یہ ویسے شہین شاہ افریدی، حارث رؤف وغیرہ یہ کیوں نہیں ڈراپ ہو سکتے یار؟ ویسے میرا خیال ہے یار عاقب جاوید کی پرچیاں، میرا خیال ہے اسی کو بچانے کے لیے پرفارمنس تھوڑی ڈاؤن گئی ہے، اب اس کی پرفارمنس کو اپ کرنے کے لیے یہاں فیورٹ کنڈیشن ہے بالر کی، وہاں پہ چانس دے دیں تاکہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو۔ پلینگ 11 پہ واپس آتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پھر ویسے ہی حال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پلینگ 11 پہ آتے ہیں۔ امام الحق ڈاؤٹ فل ہیں کیونکہ انجری ہو گئی ہے ان کو، اتنی سیریس انجری نہیں ہے، انگوٹھے پہ بال لگی ہے پاؤں کے اوپر، لیکن یہ ہے مجھے جو اپڈیٹ آئی ہے کہ کل کا میچ وہ کھیلیں گے، تو جس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہی آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ جائیں گے، اور اوپنر ہے نہیں کوئی، مطلب کہ اسکواڈ اور رکھتے ہی نہیں ہے اوپنر، تو امام الحق اور عبداللہ شفیق جائیں گے۔ اب اس پہ بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ عبداللہ شفیق نے اب ایسا کیا کر دیا ہے کہ ان کو آپ نے چیمپئن ٹرافی کے لیے ڈراپ کیا تھا، تو اس میں بیچ میں 1 مہینے میں ایسا کیا کیا تو اس کی واپسی ہو گئی ہے۔ سلیکشن کمیٹی کا آپ دیکھیں ان کی کوئی غلطی پکڑتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں اوپنر کا مسئلہ چیمپئن ٹرافی میں بھی تھا، ابھی آپ کے پاس اوپنر ایک انجرڈ ہوا تو آپ کے پاس بیک اپ کوئی اوپنر ہی نہیں ہے۔ آپ کی جو بیسک ہے نا، بیسک چیزیں آپ کی سلیکشن میں وہ بھی کور نہیں ہوتی۔ بیسیکلی حق مارنے ہوتے ہیں نا، آپ حسیب اللہ کو لے جاتے یا آپ صاحبزادہ فرحان کو لے کے جاتے، عبداللہ شفیق کی جگہ ایک ایکسٹرا اوپنر ڈالتے، تو لیکن وہ ان کو آپ نے آنے نہیں دینا، تو اس وجہ سے اگر امام اویلیبل نہیں ہوتے تو کیا پھر ہم دوبارہ وہی بلنڈر کریں گے کہ بابر اعظم سے اوپن کروائیں گے؟ اچھا مجھے یہ چلو اوپنر اب ون ڈاؤن اویلیبل آپشن میں یہی ہے، اب تو یہی ہے کہ عبداللہ شفیق کھیلیں گے، امام کھیلیں گے، نمبر 3 پہ بابر، نمبر 4 پہ رضوان، نمبر 5 پہ وائس کپتان آگا، 5 پہ، نمبر 6 پہ کس کو کھلائیں گے؟ یہ بڑی میں تو خوش دل شاہ کو کھلا لوں گا، کیونکہ اس نے پھر بھی ریسنٹ پاسٹ میں کوئی 20 24 50 والی اننگز کھیلی ہوئی ہیں۔ آپ کیسے خوش دل شاہ کھلا لیں گے؟ عرفان خان نیازی کا اتنا رولا ڈلا ہوا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کی 9 کی ایوریج ہے بھائی 8 میچز میں تقریباً، تو مجھے نہیں
समझ आता है। और वैसे ये भी पूरा पाकिस्तान क्या बेवकूफ था जो इतना रोला डालता कि उसे चैंपियन ट्रॉफी में होना चाहिए, चैंपियन उसके साथ ज्यादती हुई है यार आप कब जब होना चाहिए तो तब यार आप रेगुलर मौके भी तो नहीं देते। चलो ठीक है, एक मिनट, एक और चीज मैं है, ये समझता हूं आपने कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों ड्रॉप कर मैं दिया? समझता मुश्किल हूं। कंडीशन में आप डाल देते हैं वहां पे, मैं यही कहना मुश्किल चाह रहा हूं। कंडीशन थी ना वहां पे, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे आप उसको डाल दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब एशिया में मैच आपने खुशदिल शाह को खिलाए हैं तो अब भी उसको खिलाओ। नहीं, खुशदिल शाह नंबर 7 पे खेला था, नंबर तो 6 पे आपको चैंपियन ट्रॉफी में तैयब ताहिर खेला था। तैयब ताहिर के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। तैयब ताहिर ने तो बड़ी गंदी परफॉर्मेंस उनकी एशिया के अंदर जहां पे स्पिनर खेलते को तो मौका मिल गया ना, मैं नहीं समझता अब उसको, मतलब कि अब इनमें दोनों में से किसी एक को खिलाना चाहिए। 3-4 मैच खेले हैं उससे। चलो नंबर 6 पे आप इरफान न्याजी को, 6 पे इरफान न्याजी फिर भी खुशदिल शाह नहीं आना है। 7 नहीं तो आप एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डालो फिर। तो नहीं, वो डालेंगे नहीं। क्यों? अगर यहाँ पे तो वो आप यहाँ पे डालते हैं, वहाँ पे वो स्पिन बॉलिंग। मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तान ने सीना कंट्री में सीरीज जीती है ना, उसमें हम 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, और जो 5वां बॉलर था वो हमारा आगा सलमान और कोई पार्ट टाइम था, साइम यूब था। अब साइम यूब की जगह पे खुशदिल शाह आ जाएगा। तो पांचवा तो आपके पास स्पिनर है ना, सलमान लिया, आपके पास बॉलिंग ऑप्शन है ना, ये आपको हो गया 5वां। बाकी जो 4 बचते हैं उसमें आपके 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर होंगे, एक बॉलिंग ऑलराउंडर होगा। एक आप स्पिनर नहीं खिलाएंगे? सुफियान मकीम 100% खेलना चाहिए। सुफियान उसको आप नहीं खिलाते तो बड़ा आखिरी मैच के अंदर उसने जैसी भी कंडीशन है न्यूजीलैंड में, मैं आपको कहता हूं कि आप उधर रन रेट रोक सकते हैं सिर्फ स्पिनर के। हाँ, और हमारे फास्टर को पढ़नी है, पटाई होनी है इनकी, ठीक है, एक ही है। सुफियान मकीम 100% प्लेइंग 11 में होने चाहिए। अब अपने मुझे आप फास्ट बॉलर बता दें कि 3 कौन से आप खिलाएं? 3 फास्ट। मैं अगर जाऊंगा ना तो आकिब जवेद की सोच पे अगर देखता हूं तो वो 100% जो एक बॉलर का मुझे पता खेलेगा वो हारिस रऊफ है। दूसरा आकिब जवेद होगा और वसीम जूनियर। तो आप नसीम शाह को बाहर बिठा रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं बिठाऊंगा, मैं तो नसीम शाह को बाहर बिठा रहे हैं। मैं नसीम शाह की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा मायूस हूं, उन्होंने कुछ भी ऐसा परफॉर्म नहीं किया। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि रीसेंट पास में उसकी परफॉर्मेंस डाउन गई है, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि 4 छक्के नसीम को पड़े हों, 4 चौके पड़े हों, जैसे हारिस रऊफ को हर मैच में 3 छक्के 4 चौके कवर भी पड़ते हैं, या शाहीन अफरीदी को हर मैच में 3-4। आपका मेन स्ट्राइक बॉलर है, तो जब वो आप विकेट लेने के लिए जाते हैं तो आपको रन होते हैं। केड़ा स्ट्राइक बॉलर है यार, देखो यार केड़ा स्ट्राइक बॉलर, अल्लाह किस दिन उसने विकेटें ली हैं यार? कौन सा स्ट्राइक बॉलर? एक ओवर में 20 स्ट्राइक बॉलर आपका मेन बॉलर है। सही यार, मेन बॉलर की परफॉर्मेंस डाउन है थोड़ी सी, डाउन करना चाहिए। कोई भी टीम आपके मेन बॉलर को इस तरह मार देना, बाकी सारी टीम तो वैसे ही गिर जाती है। मेन बॉलर का ये नहीं, तो आगे बचाना होता है यार, रन रोकने होते हैं। कुछ ने अपनी बॉलिंग से आपको बहुत ज्यादा मैचेस जिताए हैं ना, तो अब बाबर रिजवान पे तनकीद है या दूसरे प्लेयर्स पे, तो इनकी भी पिछले 3-4 इवेंट्स में पैथेटिक परफॉर्मेंस है, बहुत गंदी बॉलिंग की है। आप समझते हैं कि आप किसी भी टीम के आप मेन बॉलर हों तो आपको कोई भी 3-4 छक्के मार देता है, कभी मैथ्यू वेड मार देता है, कभी सैफर्ड मार देता है, कभी नहीं, आप चारों पेसर नहीं खिला सकते या नहीं? 4 मैं सुफियान मकीम के बगैर प्लेइंग 11 नहीं बना सकता। तो आप खुशदिल शाह को रिमूव भी नहीं कर सकते? नहीं, वो राणा फहीम से 1000 दर्जे बेहतर है। नहीं, राणा फहीम को छोड़े ना, राणा फहीम को भी ना खिलाएं, खुशदिल शाह को भी निकाल दें, तो फिर आप प्रॉपर पेसर खिलाएंगे तो आप मेरी 5 बॉलर्स के साथ जाएं, 6 बैटर्स के साथ जाएं। ये इतना बड़ा हौसला पाकिस्तान टीम में काश हो। नहीं होना चाहिए ना। अगर आप देखो, आपकी बॉलिंग में भी स्ट्रेंथ आएगी, आपकी बैटिंग में भी, ठीक है, आप उनको रोल्स पता होंगे। अब हमारे 4 रेलू कटे खिला देते हैं टीम के अंदर, हमें पता नहीं होता इनका रोल क्या है। हम ऑलराउंडर डालते हैं, ऑलराउंडर डालते हैं, प्रॉपर 6 बैटर डालें, 6 आप बॉलर डालें, 5 बॉलर डालें, 5 बॉलर डालें और 5-6। ये अच्छा है, सबसे बेहतर यही ऑप्शन है। लेकिन ये हमारी मैनेजमेंट, मतलब मुझे नहीं लगता इतना हार्ड डिसीजन ले सकती है, तगड़ा डिसीजन। मुझे लगता है कि नहीं बॉल कराएं आकिब जवेद और नसीम शाह, ठीक है, और साथ में आपके वसीम जूनियर भी आए और हारिस रऊफ भी आए, आप इनके साथ चले जाएं फिर। तो फिर ऐसे प्लेयर नेम जो आपने सीना कंट्री में लास्ट सीरीज जीती है वो एक मिनट, जितनी आपका फाइम मिस्टर बैटिंग करता है ना, उतनी आपका ये वसीम जूनियर भी कर लेगा। आप वसीम जूनियर को उसकी जगह पे खिला लें, बिल्कुल ये भी ठीक है। लेकिन हारिस रऊफ को अगर आप ये देख लें, आपको सिंपल ये डिसीजन है कि अगर हारिस रऊफ को आप सीरीज में वापस ले रहे हैं तो वो मस्ट प्लेइंग 11 में होगा। तो उसको खिला रहे हैं ना, उसको तो खिला रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ या खुशदिल शाह मैं वैसे नहीं समझता
کہ ان کی جگہ بنتی ہے, لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کنڈیشنز کو دیکھیں تو پھر اس اعتبار سے وہاں پہ اس کی جگہ نہیں بنتی. اور اب ہم ہمیشہ یہی غلطی کرتے ہیں, ہم کیا کرتے تھے, نواز کو بھی ڈال دیتے تھے, شاداب کو بھی ڈال دیتے تھے, بعد میں پتہ چلتا تھا کہ ہم نے 3 4 ریلو کٹے کھلا لیے ہیں, نہ ان کو ان کی بیٹنگ سے ہم کچھ مل رہا ہے نہ بولنگ سے کچھ مل رہا ہے. اگر آل راؤنڈر ہو تو پراپر آل راؤنڈر سے کھلائے, نہیں تو آپ کو پورا پاکستان میں پراپر آل راؤنڈر ہے ہی نہیں. پراپر آل راؤنڈر پتہ کہنا ہے شاہین شاہ افریدی, وہ کہہ رہا جی آئی ایم اے پراپر آل راؤنڈر. کون سا آل راؤنڈر یار, یہی بات ہے. جب بالنگ کرانے آتا ہے تو بالر نہیں لگتا, جب بیٹنگ کرنے آتا ہے تو بیٹر نہیں لگتا. خیر ٹیم مینجمنٹ کیا سوچ رہی ہے یہ بتا دیں. وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا نہیں خیال کہ 4 فاسٹ بالر کے ساتھ, وہ 3 فاسٹ بالر کے ساتھ جائے گی, ایک اسپنر, 2 آل راؤنڈر. 2 آل راؤنڈر میں وہ خوشدل شاہ اور آغا, یا خوشدل شاہ کی جگہ مطلب خوشدل شاہ یا فہیم اشرف, یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ T20 کی نسبت جو پاکستان کی ون ڈے سیریز ہے نا, کافی اچھی کرکٹ ٹیم کھیلے گی, اور اس میں امید ہے کہ پاکستان یہ سیریز جیت بھی جائے گی. کمپیٹیو کرکٹ ہوگی اور مجھے لگتا ہے پاکستان سیریز جیت. لیکن جو لوگ چاہتے تھے کہ بابر رضوان کے نہ ہونے سے آپ کی کرکٹ بہتر ہوگی, ان کے آنے سے آپ کی سیریز آپ جیت سکتے ہیں. ادروائز آپ بالکل اب چانس ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہتر پرفارم کرے گی. تو پھر اگر بابر رضوان پھر ہم پچھلے 14 سال سے اوڈی میچ ہی نہیں جیتے نیوزی لینڈ کے اندر, تو تب اگر بابر لاسٹ سیریز جب پاکستان کی اوڈی فل فلیج ہوئی تھی تو بابر انجرڈ تھا, ایک بھی میچ نہیں کھیلا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے دیگج پلیئر آئے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. 2011 کے بعد ہم نہیں دیکھا, اب حفیظ, اب احمد شہزاد, اب مصباح, اب فلان ملک, اب یہ باہر بیٹھ کے تو بڑی تنقید کرتے ہیں, لیکن جب خود جاتے رہے تو تب جناب یونس خان, ایون جو بھی جاتے رہے بڑے, تو ان کو ادھر نظر نہیں آتی تھی بال, ادھر ان کا اسٹرائک ریٹ 80 سے سیدھا 30 پہ آ جاتا تھا. احمد شہزاد جا کے اگر 50 کرتا تھا تو میرا خیال ہے 200 گیند کھیل کرتا تھا. بابر اعظم فارم کے اندر واپس آئیں گے انشاءاللہ. بابر اعظم فارم کے اندر واپس انشاءاللہ پرفارم میں آئیں گے انشاءاللہ, 100 کریں گے پاکستان کے. پہلے پرفیکٹ کنڈیشن ہے اس کے فارم آنے کے لیے, کیونکہ ایک دو چھوٹے گراؤنڈز ہیں, آؤٹ فیلڈ تیز ہے, تھوڑی سی گیند جو ہے نا سیم ہوتی ہے ارلی آن, لیکن اگر وہ 2-4 اوور نکال گئے تو اس کے بعد بلے بھی بہت اچھا بال آتا ہے, ہائی اسکورنگ گیمز ہوں گی. ایک بات یاد رکھیں, وہاں پہ اوور کاسٹ کنڈیشنز ہیں, تو اگر اوور کاسٹ کنڈیشن بھی ہیں تو بھی اگر آپ کے پاس اس میں سروائیو کرنے کے لیے کوئی بیٹر ہے تو وہ بھی بابر اعظم ہی ہے, کہ اس کے پاس ایسی ٹیکنیک ہے تو وہ کر سکتا ہے سروائیو, ورنہ دوسرے نہیں کوئی بھی کر سکتے. وہی ہے, یا آپ کے پاس یہی ہیں, بابر ہیں یا سلمان علی آ گئے ہیں. مجھے لگتا ہے رضوان بھی وہاں پہ اسٹرگل کریں گے, اگر جلدی وکٹیں گرتی ہیں تو وہ کریں گے, اگر نئی بال بعد باری آتی ہے تو پھر وہ صحیح. میں آپ کو بتاؤں جیسے آسٹریلیا میں ہوا تھا نا, یہ آپ کے 30-35 اوور تک میچز جانے ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اگر پاکستان پہلے کھیلتا ہے تو بابر نہیں چلا تو یہ جلدی آؤٹ ہو جائیں گے, اور اگر آپ یہ دیکھیں, آپ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ بابر آؤٹ ہوگا تو پاکستان کی ٹیم ڈیفینیٹلی تو پوری دنیا سمجھتی ہے نا, کہتے ہیں کہ بابر اعظم پاکستان کی یار وہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ وہ آپ سچویشن کو دیکھیں نا, سچویشن کے حساب سے دیکھیں. خیر یہ ہے اوور آل کنڈیشن, مطلب جو سچویشن ہے کہ اوور آل کنڈیشنز ہیں, پلینگ 11 انڈرسٹوڈ ہے وہی ہونی ہے. ایک آدھی چینج ہے جس میں آپ کو نمبر 7 کے اوپر ایک دو چینجز نہیں, ایک چینج ہی ہوگی. سفیان مقیم کو ان کو کھلانا مجبوری بن گئی ہے, کھلائیں گے نہیں تو آپ کے بالر جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اس طرح سے. دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کل کون سی پلینگ 11 ہونی چاہیے, کون کھیلنا چاہیے, کس کو باہر کرنا چاہیے, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.